بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، دار ارقم اقبال ٹاؤن کیمپس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس سمرینہ خان۔ آج ہم کریں گے اسلامیات کے چوتھے ہفتے کا سبق نمبر 12۔ سب سے پہلے آج کی تاریخ لکھتے ہیں۔ آج کی تاریخ ہے 25 مئی۔ آج ہم کریں گے سورہ 3 کا مفہوم اور الفاظ معنی۔ تو بیٹا آج کا ہمارا کام ہے سورہ 3 کا مفہوم کرنا اور اس کے الفاظ معنی یاد کرنا۔ تو بیٹا شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق۔ یہ ہے مطالعہ اسلام کتاب صفحہ نمبر 20۔ اس پہ ہے سورہ 3۔ سورہ 3 مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے بیٹا۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ بیٹا یہ ہے سورہ 3 کی 8 آیات۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر مکہ کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پس اس کے بعد آپ کو کون جزا و سزا کے بارے میں جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بیٹا یہ تو تھا ترجمہ۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کر لیتے ہیں۔ البلد شہر، عربی میں شہر کو بلد کہتے ہیں۔ البلدی شہر۔ رددناہ ہم نے اس کو لوٹایا، اردو میں ہم کہتے ہیں نا اس کو رد کیا۔ رد کرنا مطلب لوٹانا، تو رد کرنے سے رددنا کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دیا۔ رددنا ہم نے لوٹا دیا اس کو۔ غیر ممنون بے انتہا بہت زیادہ، غیر ممنون یہ جو ختم نہ ہونے والی چیز کی کوئی حد نہیں ہوتی، بے انتہا بہت زیادہ۔ بِأَحْكَمِ حاکم، بِأَحْكَمِ حاکم۔ تقویم شکل و صورت، تقویم شکل و صورت۔ اسفلا نیچے، اسفلا نیچے۔ یکذبک آپ کو جھٹلا سکتا ہے۔ کذبا کذب جھوٹ کو بولتے ہیں عربی میں۔ یکذبو وہ جھٹلا سکتے ہیں کا آپ کو، یکذبک وہ آپ کو جھٹلا سکتا ہے۔ الحاکمین سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ یہ ہے کتاب صفحہ نمبر 20۔ اس میں ہم نے عربی میں بھی سورہ 3 کو پڑھا، پھر اس کا ترجمہ کیا، پھر اس کے مشکل الفاظ کیے۔ اب ہم کریں گے سورہ 3 کا مفہوم۔ یہ ہے مطالعہ اسلام کتاب صفحہ نمبر 21۔ یہاں پہ ہے سورہ 3 کا مفہوم، تو ہم مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ 3 مکی صورت ہے۔ مکی صورت ہے مطلب بیٹا کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں نہایت آسان اور خوبصورت انداز میں لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آخرت میں ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 جگہوں کی قسم کھائی جہاں 3 اولو العزم انبیاء بھیجے گئے۔ ان مقامات کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو جسمانی شکل و صورت کے اعتبار سے بہترین بنایا۔ دیکھیے بیٹے اس میں 3 کی قسم کھائے گی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی اور شہر مکہ کی قسم کھائی۔ ان 3 مقامات کی قسم کھائی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اولو العزم انبیاء کرام بھیجے، مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، طور سینا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو ان سب قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے انسان کو جسمانی شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی بہترین بنایا ہے۔
تو ان تین چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور اسے عقل و فہم بھی عطا کی ہے، یعنی انسان کو عقل و فہم بھی عطا کی ہے، اسے تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق بنایا اور منصب خلافت سرفراز فرمایا، یعنی دنیا پہ حکومت کرنے کا جو منصب دیا وہ انسان کو دیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق بنایا۔ دنیا میں اللہ کی بہت سی مخلوقات ہیں لیکن ان میں سب سے افضل ترین مخلوق انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خلافت کا منصب بھی انسان کو دیا۔ ان سب نعمتوں کے باوجود جب انسان اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ نچلی ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے، یعنی اتنا کچھ دینے کے بعد اگر انسان غلط راستے کو انتخاب کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اتنا افضل مخلوق ہونے کے باوجود، منصب خلافت کے باوجود نچلی سطح پر پہنچ جاتا ہے، اور اس صورتحال سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور نیک اعمال کرتے ہوں۔ تو بیٹا اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، وہی کام کرنے چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، کیا اب بھی کوئی قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، یعنی اس سے بڑا انصاف کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اتنا قسم کھانے کے بعد اور پھر انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا اب بھی کوئی ایسا ہے کہ وہ آپ کو جھٹلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اب بھی کوئی ایسا ہے کہ کوئی آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا یہ اب بھی نہیں مانتے کہ اللہ ساتھ؟ اس صورت کو آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔